وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے ایک جماعت خاموش نہ رہے بلکہ سرکار کی برگاہ میں درود شریف نذرانہ پیش کریے گا. محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا ماشاءاللہ. مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، اللہ کا پاک گھر ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اور پھر آپ کے یہاں بیٹھنے کے لیے بھی اہلیان علاقہ محلہ نے بھی بڑا بہترین بندوبست کیا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیٹر کا بھی بندوبست کیا ہے تاکہ آپ کو سردی نہ لگے. آپ اتنے گرم ماحول میں بیٹھ کر اور اتنے ٹھنڈے بول رہے ہیں، یہ بات بنتی نہیں. جو میں نے آپ سے عرض کی ہے محبت سے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، آپ نے اپنی محبت کا انداز مجھے دکھایا. لیکن سنیے، یہ وہ کام ہے ویسے میں تمامی جو منتظمین محفل ہیں اس سے معلوم جاؤں گا کیونکہ شاید کہ میں آپ کو مسافرسی کر رہا ہوں. مجبوری یہ ہے کہ میں نے ابھی چک پہلی خان جانا ہے تو وہاں بھی لیٹ ہو رہا ہوں، جا کے خطاب کرنا. تو یہاں کی علاقاری رمضان صاحب کی وقت پہ حاضری تھی، یہ بھی ضروری تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے چک پہلی خان کا سفر کتنا ہے، وہاں بھی پہنچنا ہے. بس آپ دعا کرنا، انشاءاللہ سارے کام سے ہو جائیں گے. توجہ، جس نبی کا ذکر اور جس ضرورت کا میں نے آپ سے پلہ پھیلا کے دامن بچھا کے کہا کہ پڑھیے، آپ نے اپنے ذوق کا آپ نے اظہار کیا. لیکن توجہ حدیث مصطفیٰ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں دائیں بائیں کی باتیں کر کے وقت گزاروں. میرے پاس وقت بہت قیمتی ہے، تھوڑا ہوتا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ 4 منٹ کی حاضری ہو لیکن کام والی باتیں ہو. امام الانبیاء کی حدیث سے بات فرمائی، حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کے کندھے پہ اللہ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے. کتنے؟ 2، جنہیں قرآن نے بھی 30ویں پارے میں ذکر کیا اور فرمایا کرامن کاتبین. میری بات سمجھ لگے تو اتنا بڑا سر نہیں ہلانا، چھوٹی سی زبان ہلا کے کہنا سبحان اللہ. سنیے، 2 فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ اللہ نے ہر انسان پہ بٹھا رکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں انسان 2 ہی کام کرتا ہے، یا اچھا یا پھر بولیے گا برا. اب اچھا کرے تو ایک کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے لکھنا ہے، جو 23 سائڈ والا ہے اس نے لکھنا ہے. اور اگر برا کرے تو 22 سائڈ والا لکھتا ہے. مطلب یہ ہے، مختصر بیان کروں تو بات یہ بنتی ہے کہ جب نیکی بھی کرے تو 23 سائڈ والا حرکت میں ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو 22 سائڈ والا حرکت میں ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ایک لکھتا ہے، ایک رکتا ہے. ایک لکھتا ہے، ایک رکتا ہے. لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، لذبان قریب آقا کے میلاد میں آنے والوں، توجہ، آپ کے صدقہ میلاد کا ایسا کام بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک فرشتہ رکتا ہے، ایک لکھتا ہے. لیکن ایسا عمل بتا کے چاہ رہا ہوں کہ رکے گا کوئی نہیں، جانو لکھیں گے. وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آئے سنو، میرے مصطفیٰ
عمل درود شریف والا ہے. جب بندہ مومن نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں ہوتے ہیں. قلم اٹھا کے ایک نیکیوں کو لکھ رہا ہوتا ہے, دوسرا گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے. کام ایک ہو, فائدے دو ہو, تو پھر کیوں نہ کیا جائے؟ محبت سے سارے پڑھے سبحان اللہ. اب سنو, اب جس کی باری آئے گی میرے بعد جب وہ آپ سے کہے گا تو پھر پڑھنا ہی آپ نے. میں نے قرآن کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے 2 جلسے کیے. میں اتنا بے سرا بھی نہیں ہوں, الحمدللہ مندر کے علاقہ کھگڑی میں خطیب ہوں تو سر لگانا بھی جانتا ہوں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے اپنے امام صاحب سے پوچھ لینا, اگر ان پہ بھی یقین نہیں ہے تو جو ساؤنڈ چلا رہے ان سے پوچھ لینا. واسطہ پڑتا ہے کہ ساتھ پوچھنا ہے, اس سے وقت نہیں ہے اتنا سر لگا کے وقت ضائع کرے. سنیے بات. فرمایا اللہ نے 2 جلسے کیے. پہلا جلسہ اللہ نے کیا توحید کا, دوسرا کیا اللہ نے رسالت کا. بھائی بات اصلی بنتی, میں زندہ نبی کا ذکر کرنے والا, زندہ لوگوں میں بیٹھ کے کرنے والا. ہاں 2 جلسے, پہلا توحید کا, دوسرا رسالت کا. جب اللہ نے توحید کا جلسہ کیا تو فرمایا اے فرشتے جان پوری کائنات کو اعلان کر دے, دنیا وما فیہا میں جو کوئی شے ہے, درند ہے, پرند ہے, جوانات ہیں, حیوانات ہیں, نباتات ہیں, جو کچھ بھی ہے, جاندار ہے یا بے جان, سب کو بتا دے کہ تمہیں اللہ بلا رہا ہے, کوئی توحید کا جلسہ کرنا ہے. جب سب کو بلایا اللہ نے خطاب فرمایا, جلسہ توحید. خطاب کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے الستو بربکم. بس اتنا خطاب اللہ نے کیا پوری کائنات سے. اب ساری کائنات کے جو زیرو تھے, جو ان میں جان تھی, جو بول سکتے تھے, انہوں نے بولا اور کہا قالوا بلا. اب دونوں لفظ میں عربی میں بولے, قرآن کا حصہ ہے دونوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے, معنی سنیے. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں, یہ سوال کیا مخلوقات سے. سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. جلسہ ختم. جب باری آئی جلسہ رسالت کی, اللہ نے فرمایا جبرائیل جگر پہ چلی, فرمایا اب جا سب کو نہیں کہنا, اچھے اچھے لوگوں کو, خاصے خاصے لوگوں کو, نیک لوگوں کو, متقیوں کو, صالح لوگوں کو, میرے ولیوں کو بلا کے لیا. میں نے جلسہ کرنا رسالت کا. اگر بات سمجھ کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, رسالت کے جلسے میں, میلاد کے جلسے میں عام نہیں آتا, بڑا خاص بندہ ہوتا ہے. یہ وعدہ میں نے نہیں کی, اللہ نے کی ہے. اللہ نے اپنے جلسے میں سب کو بلایا, لیکن جلسہ رسالت میں بڑے خاص لوگوں کو بلایا. فرق بتا دیا اللہ نے کہ جلسہ رسالت میں کون کون آئے گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو. اللہ نے جب نبی کو بھیجا تو ایک گل کی تھی, ما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نبیوں میں تہاڈے نال وعدہ کرنا چاہنا, یہ اللہ کا جلسہ رسالت خطاب کر رہا ہے. وعدہ کرنا چاہنا تہاڈے نال, میں تانوں نبوت دیواں گا, تاج دیواں گا, حکمت دیواں گا, کتاباں دیواں گا, سب کچھ دیواں گا. لیکن وعدہ اے لانا چاہنا کہ جدوں بھی ثم جاءکم رسول, میرا عظمت والا رسول آ جائے تو پھر اپنا کلمہ نہیں پڑھانا تو نہیں پڑھنا, پھر تساں بھی نبیوں ادا کلمہ پڑھنا ہے. اللہ نے وعدہ لیا نبیوں کو, تھوڑے کو نہیں لیا. فرمایا نبیوں تہانوں میں نبوت دیواں گا, تاج دیواں گا, حکمت دیواں گا, رسالت دیواں گا, کتاباں دیواں گا, سب کچھ دیواں گا. لیکن تہاڈے زمانے وچ, زمانہ ہوے آدم دا, زمانہ ہوے عیسیٰ دا, زمانہ ہوے موسیٰ دا, کسی دا زمانہ ہوے,
اس دوران اے نبی آ جائے نا تے پھر تہانوں جرأت نہیں کہ تسی لوگوں کو آکھو کہ کلمہ میرا پڑھ، لوگ نہیں تساں بھی کلمہ اسے دا پڑھنا پاوے گا۔ میں بڑا سوچ کے بولنا پر وقت بڑا تھوڑا تکالی کچھ کرنا چاہنا۔ اے وعدہ اللہ نے لیا تے وعدہ پورا بھی کروایا، پورا بھی کروایا ہے۔ نبیان نے عیسیٰ روح اللہ نے بھی کلمہ آپتا پڑھیا، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کلمہ آپتا پڑھیا۔ اقصی مسجد کے بچ نماز پڑھائی نے تو حضور نے معراج کی رات جانیا کہ سارے ہم سے کھڑا کیتا کہ نہیں کیتا؟ امام اللہ پہ یاروں پڑھایا امام تے باقی پڑھے نمازی، پتا چلیا کہ یہ ساری اقتدا انہیں پچھے کرنے کھلوتے رہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو حصے تقسیم کیتے، کل صاحب کا سننا لی کام آوے گی کسی موڑ تے۔ اللہ نے ہر نبی کو حصہ دیتا، فرمایا آدم کائنات میں جا رہے ہیں کہ نبی بڑھ کے جا رہے ہیں، میرا اصول ہے میں رب تے میں اپنے نبیوں کو حصے دے کے پھلنا۔ جڑا غور ستا کہ سبحان اللہ، یا اللہ کیڑا ایسا دے گا؟ فرمایا جا آدم تنو حصہ دیتا کہ تو پوری کائنات کا باپ بن کے جا رہے ہیں۔ اے ایمان نہ دسو بیٹھے ہو مسجد وچ، رب دا گھر میں ملا کے آئے ہو، اے حصہ اس حصے وچ کوئی اور شریک ہے؟ بولو جے کوئی آ کے جناب میں بھی کائنات کا ابا ہوں، جتنے بھی انسان سارے میرے بیٹے نہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ وہ حصے بچ آیا ہی نہیں۔ اللہ نے حصہ آدم کو دیتا، وقت گزر گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ میں پھر کہاں کہ میں گل پڑی نکی کڑ کے جا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کا وقت آیا، اللہ فرماتا ہے ابراہیم تنوں پتہ ہے کہ میں نبیوں کو حصے دے کے گلنا۔ یا اللہ کی حکم میرے واسطے؟ فرمایا تو میرا خلیل ہے، تنوں بھی حصہ دے کے بھیجاں گا۔ یا اللہ میرا کیڑا حصہ ہے؟ فرمایا تنوں حصہ دین لگا کائنات عالم وچ کسی اور کو نہیں ہوئے گا۔ یا اللہ کیڑا؟ فرمایا پوری دنیا دے اصول ہے کہ اگ ہر شے نوں ساڑ دے دیے، راگ کر دے دیے، لیکن تنوں حصہ دین لگا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ دے ہتھاں وچ ہوے گی تے تو آگ دے وچ ہوے گا، اے تیرا حصہ ہے کہ آگ تنوں کچھ نہیں کرے گی۔ ہن دسو ایمان نال تساں تے میں دعویٰ کر سکدا کہ آگ ساڈے وچ بیٹھی تے ویسے وچ بیٹھے میں کچھ نہیں ہوئے گا؟ نہیں۔ کیوں نہ کر سکتے؟ اس واسطے کہ ساڈے حصے وچ شے آئی ہی نہیں۔ اللہ نے حصہ دیتا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، والدہ جناب اسماعیل کو آپ نے بیٹے دی، فرمایا اسماعیل میں حصے دے کے بھیجنا، تنوں بھی دیواں گا۔ یا اللہ کیڑا حصہ؟ فرمایا کائنات وچ رول تے اصول تے طریقہ اے وے، ضابطہ اے وے کہ جڑا تے چھری چلائے تے کٹ جاندا ہے، لیکن تیرے گلے تے چھری پھرتی رہے گی، گلا نہیں کٹے گی۔ تو صاحب کو نقل صاحب لاؤ چھری تے مارو سر وچ، کچھ نہیں ہوئے گا۔ کیوں بھائی؟ کچھ نہیں ہوئے گا، سر پھٹ جائے گا، زخم بڑھ جائے گا، زخمی ہو جاواں گے۔ آخر اسی کیوں انکار کر دیاں، جان چھڑا دیاں؟ اسماعیل نے سر اگے کیتا، چھڑی کچھ نہیں کرنی، اس واسطے کہ اللہ نے حصہ انہوں دیتا۔ اس سے اللہ تقسیم کر رہا، نبیوں دے رہا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ٹائم آیا، فرمایا موسیٰ میں حصے تقسیم کرنا تے دینا بھی نبیوں ہوا تے دینا بھی وہ جا کسی اور کو نہیں ہے، کائنات کسی کو نہیں ہوتا۔ یا اللہ منو کی دے گا؟ فرمایا موسیٰ جا تو زمین پہ کھلو کی گل کرے گا، ان سننا سارا نہیں گلاواں، لیکن تیری میں آپ ان سننا جو تو کون کھلتا ہے، تیری پر نفس نفیس پر ذات نفیس آواز سنا گا۔ یا اللہ تو سب کی سن دیں، ساری مخلوق اللہ کو منگتی ہے نا، سندا کہ سندا؟ سندا ہے نا۔ فرمایا تنوں حصہ کچھ انوکھا دیواں گا، وہ انجے کہ جدوں تو میری آواز سنے گا نا تے اے سارے میں سننا وا، میں اتھوں
گنا کا رب بولاں گا میری اصلی آواز کو اتھے سنے گا. اور تساں آکھو میں آکھاں کل صاحب آکھنا کہ رب بولتا تے میں سننا. تساں کہو کل صاحب اپنا عقل کا علاج کراؤ. رب دی زبان کون سن سکتا ہے؟ تے موسیٰ کلیم اللہ سن دے نے پہ اس واسطے سن دے نے پہ کہ آپ کو اللہ نے حصہ عطا کیتا. جدوں باری آئی جناب عیسیٰ کو غلہ دی اللہ فرمانا کا عیسیٰ میں ہر نبی کو حصے دے کے پہ گلنا تیری واری بھی آگے تنوں دیواں گا یا اللہ کڑی شاہ دے گا. اللہ فرماتا میں تنوں حصہ یہ دیواں گا کہ تیرے کو کوئی بیمار آ جائے تنوں لوڑ نہیں پہے گی کہ تو چیک کری بیماری کیڑی تے دوا کری جڑی بس جیڑا بیمار آ جائے تیرا کام میں ہاتھ پھیرنا ٹھیک اسی کر دیواں گا. یا اللہ اے تے بڑے بڑے طبیب تے حکیم بھی آئے نے تے وہ آکھن کہ ساڈے کو بھی حصہ ہے اساں بھی کم کر دے ہاں سارو تجربہ اس کام دا کہ اساں بھی دیکھ کے دس چھڑ دے کہ یہ بندہ مریض ہے اینو اے دوا چاہیے. اللہ فرماندا ہے عیسیٰ پریشان نہ ہو میں رب کائنات دا تینو ایک اور شے دے دینا جڑی کسی اور کو نہیں ہوے گی. یا اللہ کیڑی؟ فرمایا جے کوئی آکھے نا اے حصہ میرے کول بھی ہے انہوں بام پھڑ کے لے کے قبرستان تے قبر تے جا کے ٹھوکر ماری پیر دی تے آکھی قوم پہ اذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم پر اٹھا دے. اس وقت میں جا کے کسی بیمار نو کسی ستے میں جگاواں تے نہیں اٹھتا ٹھوکرا پیر مارا نہیں اٹھتا. لیکن عیسیٰ روح اللہ رب حصہ دے کے بھیجدا پیا کہ تو پیر تے ٹھوکر ماری تو اٹھا میں دیواں گا. ہن گل مکان لگا نچوڑ کر کے جان لگا. اللہ نے جناب آدم کو عیسیٰ تک حصے دیتے تے کمال والے دیتے. بھئی کمال والے نے پوری انسان ایک دبا ہونا کمال نہیں. پھر آگے بچے کھیڑنا تے کودنا تے بہنا کمال نہیں. چھری چلے گلے تے کچھ نہ آفے کمال نہیں. جناب موسیٰ زمین پہ کھلو کے گل کرن اللہ سنے اللہ کرے تے اے سنت کمال نہیں. جناب عیسیٰ روح اللہ مردہ ہوئے تے مارن ٹھوکر پیر کی اٹھ جاوے کمال نہیں. اللہ انہا ساریاں نبیوں کمال والے حصے دے رہا تے آج سن جب باری آئی آمنہ دے لال دی اللہ نے فرمایا اے سن نبیوں دے امام میں ساریاں نبیوں حصے دیتے مرتبے ویکھے مقام ویکھے عہدے ویکھے منصب ویکھے تو سارے نبیوں دا امام بن کے آیا اور تیری واری ہے میں آدم تے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبیوں نے حصے دیتے ہیں اور کلے کلے انہاں سارے آنو کٹھیاں کر کے رہے چھوڑی پا دیتے. کل شاہ سمجھ نہیں آئی زور بولا چھوڑیا سنو دھیان نال. اللہ نے ہر نبی نو حصہ دیتا وکھرا وکھرا کلا کلا ایک ایک سبحان اللہ. پھر جڑا حصہ ملیا آدم نو او نہیں ملیا ابراہیم نو نہیں ملیا. جناب ابراہیم کا سورے میں باپ ہم کچھ کرنا آتا نہیں ملیا. جڑا حصہ آدم کو ملیا او عیسیٰ نو نہیں ملیا. جڑا عیسیٰ نو ملیا او موسیٰ نو نہیں ملیا. جڑا موسیٰ نو ملیا او یعقوب نو نہیں ملیا. اللہ عرض کے ہر نبی نو حصہ اپنا اپنا. واری آئی آمنہ دے لال دی اللہ نے فرمایا سن تو ساڑا سوڑا نبی ہے میں آدم کو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے کی بھی حصے میں سائے تیرے جھولی بار دے دے. میں اس گل کو سمجھانا چاہنا تے میرے کو ایک اور بھی فانے تے ایک اور بھی انداز ہے او آخری میں ہر بار استعمال کر دینا جے او سمجھ آ گئی تو جناب آپ نے او پہلے امانت ہے جے سمجھ نہ لگی تو شاید میری کمزوری ہے. آسمان میں اپنے نبی کی شان میں انج بیان کرنا کہ انج نہ کھیڑتا ہونا انج وکھرا کرنا ہونا کہ میری نبی کی شان کو کسی پر کے نہ ہوئے کہ انج ویتے نہیں کہ جنت کو چھوڑ کے جو زمین پہ آئے آدم اس کو کہتے ہیں جو کہ پوچھے نا نبی کی شان کیے ہوئے تے نبیاں کتاباں تو تفسیرہ نہ پوچھے چھوڑ دے گی
بس چھوٹی سی گل سنا دیں گے. آنکھیں کہ جنت کو چھوڑ کے جو زمین پہ آئے آدم اس کو کہتے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جو زندہ رہے یونس اس کو کہتے ہیں. الحمدللہ میریاں گلاں بڑیاں پکیاں ہوندیاں کہ اس گل تو بعد گل کو نہیں ہوندی. میں جڑا گل کر رہا نا کہ جنت کو چھوڑ کے جو زمین پہ آئے آدم اس کو کہتے ہیں اور دمائی دلال ہے ہی کوئی نہیں. ساری متھا ٹیک کے کہتے یارا جنت دے جنت جانا جنت مل جائے وہ ایک کوئی ہے. آدم جنت چھوڑ کے زمین پہ آیا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کون رہ گیا ہے یونس علیہ السلام. تو سمجھتے میں چند گھنٹے کسی بند کمرے سے رہ جاؤں نا تو کھڑکا کے بوا توڑ دینے جناب باہر کٹو سب بند پہ ہوندے جی. جناب یونس علیہ السلام 40 جھاڑے مسجد کے پیٹ میں رہ گیا ہے نہیں زندہ اور کوئی مائی اللہ نے کام نہیں کر سکتا. جب کوئی کہنا کہ یونس علیہ السلام اس بات میں گل جڑی کرنا تھا بڑی پکیاں گلاں او میرا کام ہے سمجھانا تے دکھانا کتے لگیا. تسی اکھی بند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کو چھوڑ کے زمین پہ آئے آدم اس کو کہتے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جو زندہ رہے یونس اس کو کہتے ہیں. شعلے مارتی آنکھ سے جو زندہ بچ نہ کرے جناب ابراہیم اس کو کہتے ہیں. اور چھری کے سائے کے نیچے سے جو زندہ نکل جائے جناب اسماعیل اس کو کہتے ہیں. کہیں دور پہ کھڑے ہو کے جو رب سے باتیں کرے جناب موسیٰ اس کو کہتے ہیں. توجہ جو مٹی کے بندے بنا کے ہوا میں لہرا دے جناب عیسیٰ اس کو کہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں جس میں ہر ایک نبی کی خوشبو آئے محمد اس کو کہتے ہیں. جس میں ہر ایک نبی کی خوشبو آئے محمد اس کو کہتے ہیں. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جی سکیا لوہو قلم تیرے ہیں واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ قاری رمضان صاحب کو جو یہاں مسجد میں اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی کامل برکت نصیب فرمائے. اور میرے بہت ہی پیارے دوست میرے بھائی جناب موسیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کرم کی صاحب نصیب فرمائے.